کے جسم سے کھال کو ادھیڑ دیا جائے، جنات کھال کو ادھیڑتا ہے، ادھیڑ کر کے نمک بھی چھڑک دی جائے، پھر نمک بھی چھڑک کر کے سکون دیا جاتا ہے کہ آسیہ دیکھ تیرے سامنے محل ہے، دیکھ تیرے سامنے سونے چاندی کی مسجدیاں ہیں، تیرے سامنے جو ہے یہ کنیزائیں ہیں، تیرے سامنے یہ محلات ہیں، باغات ہیں، ساری چیزیں خدمت میں ہیں۔ بس ایک بار تو کہتے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، میں ہی کائنات کا رب ہوں، لیکن حضرت آسیہ کہتی ہے کہ او فرعون تو جھوٹا ہے، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں اور میں ابھی اس ایمان سے جو ہے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ فرعون اور تشدد کرتا ہے، تشدد پہ تشدد کرتے جاتا ہے، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان اتنا مضبوط کہ رب کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرا مقام جو ہے اپنے پاس جنت میں بنا دے، تو میرا محل جو ہے جنت میں تیار کر دے۔ اب رب بھی جو ہے آسمان سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، حضرت آسیہ کے سامنے جو ہے وہ محل کر دیا جاتا ہے جس کے اندر نہ میں جا پاؤں گا، نہ آپ جا پائیں گے، نہ میری بیوی جائے گی، نہ آپ کی بیوی جا پائے گی۔ وہ محل کون سا محل ہے جو حضرت آسیہ کو دکھایا گیا، جس کو ہم مقام محمود کے نام سے جانتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاص طریقے سے بنایا ہے، کیونکہ جنت کے اندر حضرت آسیہ جو ہے حضور کی بیوی بن کے رہ رہی ہوگی، حضور کی بیوی بن کے رہ رہی ہوگی۔ یہ مقام، یہ ایسا ایمان، مختصر بس یہی کہ ساری دنیا کی طاقتیں، دولتیں، شہرتیں اگر ہمارے ایمان کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو بھی ہمارا ایمان چٹ سے ہٹ نہ ہو۔ آج حال کیا ہے؟ پہلے بھی ایک حدیث بیان کی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا فكدع الليل المظلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا فيمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ بادروا بالاعمال فتنا، کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ میری امت کے اوپر کہ فتنوں پر فتنہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ فكدع الليل المظلم، جس طریقے سے اندھیری رات اپنے اندھیرے کے ٹکڑے پھینکتی رہتی ہے، مغرب کے بعد تھوڑا اندھیرا ہے، عشاء کے بعد اور زیادہ اندھیرا ہے، فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، کہ ایمان والا صبح کرتا ہے اس حال میں کہ صاحب ایمان ہے، شام کے آتے آتے وہ کافر ہو گیا۔ فَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ ایک آدمی شام کے وقت میں صاحب ایمان ہے لیکن صبح کے آتے آتے وہ کافر ہو گیا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، ذرا سی دنیا کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، بھاگا گیا ایمان کو بیچ دیا، فروخت کرنے کے لیے گیا ایمان کو بیچ دیا، ذرا سا اگر بھائی سے کوئی مسئلہ آ جائے ایمان کو فروخت کر دیا۔ میرا اور آپ پر ایمان ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ کون سا ایمان مانگتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایمان والوں۔ یہ ایمان والوں کے لیے مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن السفہاء۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ آپ ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرح ایمان ہو، ایمان ہو ابو بکر صدیق کے جیسا ایمان ہو، ایمان ہو عمر فاروق کے جیسا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو تو علی المرتضیٰ کے جیسا، عثمان غنی کے جیسا، کہ ساری قوم کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو بھی ایمان سے نہ ہٹے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کے واقعات آپ سنتے بھی ہوں گے کہ کیسے کیسی دشواریوں کا سامنا، اور ایک حضرت عمر ایک ایسا خلیفہ اس روئے زمین کے اوپر گزرا ہے جس کی طاقت اور جرأت اور نام سن کر کے جو ہے کیسوں کسا کے کموڑے توڑ دیے تھے، جس نے وہ عمر جس وقت میں وفات ہوئی ہے تو آپ کی وفات کے وقت میں ان کا گھر بیچ کر کے جو ہے ان کے قرضے کو ادا کیا گیا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کے زمینی رقبے کا حکمراں، 22 لاکھ مربع میل کے زمینی رقبے کا حکمراں، کیسا ایمان ہوگا؟ ایسا ایمان کہ آپ کی جو ہے قمیص پر پیمند ہے پیمند، 22 لاکھ مربع میل کے زمینی رقبے کا حاکم اور اس کے کرتے میں پیمند پڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں، آج جو ہے ذرا سا پیسہ میرا اور آپ کے پاس آ جائے، میرے اور آپ کی خوشی کے ٹھکانے نہیں، ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے میں اور آپ کیا نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جمانے کے لیے کہیں پیسے کے زور پر، کہیں طاقت کے زور پر۔ میرے پیاروں، ایمان نہیں ہے پیارے آقا
چھولا کہ میری امت کا ہر ایک فرد، میری امت کے تمام مسلمان جو ہے ایک اعضائے جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے اس حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا اس میں منعکس ہو جاتا ہے. اگر پیر کی انگلی کٹ گئی تو ہم صرف پیر پر منحصر نہیں کرتے کہ پیر ہے تو پیر کو چھیلنے دو. نہیں، امت مسلمہ کا ہر ایک فرد اگر کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو اس تکلیف کو دوسرے ایمان والے کو محسوس کرنا چاہیے. اس کا معاون بھی نہ بن سکے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. بالخصوص ایک اور دعا کی آپ حضرات سے درخواست ہے. بہت بڑے عالم دین جو ہے حضرت اقدس مولانا غلام بستانی صاحب رحمت اللہ علیہ اس دنیا دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں. ابھی خبر موصول ہوئی ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے، ناظم صاحب بھی آپ کو مطلع فرما دیں گے، جنہوں نے جو ہے مہاراشٹرا کے اندر اکل گوا کے اندر بہت بڑا جو ہے ایک مدرسہ قائم کیا ہے. دعا کریں گے اللہ حضرت کو غریب رحمت فرمائیں، اللہ جو ہے آخرت کی منزل آسان فرما دے. 7,000 مسجدیں حضرت نے اپنے خرچے سے تعمیر کرائی. اتنی بڑی ہستی اور اتنے بڑے عالم دین کا ہمارے درمیان سے چلے جانا بالیقین جو ہے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی غم و اندو کے آثار ہیں. ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک